پاک کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت اور آپ کے رفقا کی شہادت کے تعلق سے کی تھی، اب کی ہمیں اس سے آگے کا بیان سنائیے کہ کربلا کے بعد کا معاملہ کیا ہے۔ آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ بہت سخت دل ہوگا جس کا اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے، ورنہ شہادت کے بعد کا معاملہ ایسا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھوٹا سا قافلہ کتنی پریشانیوں کا سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ پہنچتا ہے، آج میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ آقا حسین مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ شاعر کہتا ہے محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین جس سر کو کٹانے چلے ہیں، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، بڑے ناز سے جنہیں کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین جس سر کو کٹانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ میرا آقا حسین مکے سے کربلا آتا ہے، شہادت میں نے بیان کر دی ہے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یکے بعد دیگر تمام جانثار اور تمام اہل بیت اطہار، تقریباً 17 گھر والے تھے میرے آقا حسین کے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی تھی، اتنی قوت دی تھی کہ آپ اپنے دشمن کا پیر، آپ اپنے دشمن کا نام پیر کے ناخون سے پتھر پہ لکھ دیا کرتے تھے۔ اتنی طاقت حضرت عباس کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا، اونٹ کے بیچ میں جو کوہان ہوتا ہے وہ کتنا اونچا ہوتا ہے۔ حضرت عباس قد کے بارے میں حضرت عباس کے بتا رہا ہوں، جب حضرت عباس برابر میں اونٹ کے کھڑے ہوا کرتے تھے تو اپنا دست مبارک اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت ہوگی، کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
जसामत होगी, या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत होगी। इस्लाम का सिपह सालार मेरे आका हुसैन ने इस्लामी लश्कर का सिपह सालार हजरत अब्बास को बनाया था। परचम हजरत अब्बास के हाथ में दिया था। परचमे इस्लाम मेरे आका हुसैन ने हजरत अब्बास के हाथ में दिया था। अल्लाह अकबर, वो हजरत अब्बास हैं। हजरत अली अकबर के बारे में मैंने एक रिवायत पढ़ी कि जब हजरत अब्बास हजरत अली अकबर भतीजे थे, हजरत अब्बास चचा थे, लेकिन हजरत अब्बास अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कद में लंबे थे। जब हजरत अब्बास अली अकबर के साथ साथ चलते थे तो सीधे नहीं चलते थे, बल्कि अपने घुटनों के बल चला करते थे। जैसे आदमी झुक जाता है ना, झुक करके चला करता था। किसी ने पूछा कि आका आप झुक करके क्यों चलते हैं, आप ऐसे क्यों चलते हैं जैसे कोई रुकू में चल रहा हो। तब हजरत अब्बास फरमाते हैं ये अली अकबर जो है ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ मैं जब इनके बराबर में चलूंगा तो मेरे जिस्म का साया अली अकबर के जिस्म पे पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तस्वीर मुस्तफा पे अब्बास का साया पड़ जाए, इसलिए मैं इनके साथ में झुक करके चला करता हूँ। वो हजरत अब्बास भी जामे शहादत नोश कर जाते हैं, शबीह मुस्तफा। हजरत अली अकबर भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं, हजरत कासिम भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं, औलो मोहम्मद भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। आखिर में मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं। एक पुराना संदूक खोलते हैं, उसमें से नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ निकालते हैं, उसमें से आप एक मुकद्दस जुब्बा निकालते हैं, उसे जेबतन फरमाते हैं। नाना मुस्तफा का अमामा सर पे बांधते हैं, बाबा की जुल्फिकार हाथ में लेते हैं। ये तलवार जो थी इसका नाम जुल्फिकार क्यों रखा गया था? जुल्फिकार के माना आते हैं दो टुकड़े कर देने वाली। मौला अली शेर खुदा की तलवार की शान ये थी कि जिस जंग में आप आ जाते थे तो तलवार आपकी जिसके ऊपर पड़ जाती थी वो दो टुकड़े होकर जमीन पे गिर जाता था। इसलिए मौला अली शेर खुदा को तलवार को जुल्फिकार का लक़ब दिया गया था। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। हजरात गिरामी मेरे आका हुसैन जुल्फिकार हाथ में लेते हैं। अब मेरे आका हुसैन अपने खेमे वालों को इकट्ठा करके अपनी बीबी शहरबानों को अपने सीने से लगाते हैं। इरशाद फरमाते हैं तू एक बादशाह की बेटी है, जब से तू मेरे निकाह में आई तूने कभी अपने शौहर को नाराज नहीं किया। तेरा शौहर हुसैन तुझसे बहुत राजी है, बस इतनी गुजारिश है कि जब तू अपने शौहर को शहीद होता हुआ देखे तो सब्र से काम लेना। जब तू अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र से काम लेना। मेरे आका हुसैन अपनी बहन जैनब को सब्र की वसीयत फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं बहन जैनब तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया, हर मकाम पे सब्र से काम लेती रही। लिहाजा जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना। जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े बर्छी भाले लगते देखे तो सब्र करना। सब्र की तलकीन फरमाते हैं मेरे आका हुसैन अपने जवान बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम अली औसत था। हजरात मेरे आका हुसैन के 3 बेटे, लेकिन तीनों बेटों के नाम मेरे आका हुसैन ने अली पे रखे थे। आज हमारे घर में बेटा पैदा हो जाए और मौलवी साहब से आप नाम पूछें, वो इस्लामी नाम आपको बता दें तो आप कहते हो ये हमारे फला खानदान में फला का नाम है, फला रिश्तेदारी में फला का नाम है। लेकिन मौला अली शेर खुदा के लाडले इमाम हुसैन के 3 बेटे पैदा हुए, तीनों के नाम इमाम हुसैन ने अली रखे थे ताकि बाप की भी यादगार ताजा रहे। लेकिन पुकारने के लिए उनको एक को अली अकबर कर दिया, एक को अली औसत, एक का नाम अली असगर। अकबर बड़ा वाला, औसत बीच वाला, असगर छोटा वाला। ये पुकारने के लिए अलग से इमाम हुसैन ने पहचान के लिए अलग नाम रख दिया। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मेरे आका हुसैन के 3 बेटे तीनों मैदान करबला में हैं, लेकिन 2 जामे शहादत नोश कर जाते हैं, एक अली अकबर, एक अली असगर। अली औसत जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है वो मैदान करबला में अभी हैं। बुखार ने इतना कमजोर बना दिया है, बुखार ने इतना निढाल कर दिया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। आप तलवार का सहारा लेकर के खड़े होते हैं लेकिन कमजोरी की वजह से वहीं पर फिर
گر جاتے ہیں. میرے آقا حسین نے اپنے لاڈلے کو سینے سے لگایا. آج دنیا کا ایک انسان یہ کہتا ہے ظالم، کہتا ہے حسین میدان کربلا میں مختار نہیں تھے بلکہ مجبور تھے. ارے میرا آقا حسین مختار تھا. آپ اس ظالم نے یہ کہا تھا کہ حسین اگر مختار ہوتے تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں بچا پائے. حسین کے بچے یکے بعد دیگر میدان کربلا میں شہید ہو گئے. اگر حسین مختار ہوتے تو حسین اپنے بچوں کو بچا لیتے. ارے میں کہوں گا ظالم سن لے، میرا آقا حسین مختار تھا. مختار میرے آقا حسین نے جسے دینا تھا اسے دے دیا، اور جسے میرے آقا حسین نے یہ فرما دیا کہ بیٹا تیرا کچھ نہیں ہوگا، تو سلامت رہے گا، تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا، تو مدینہ بھی جائے گا. اس کو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا زین العابدین تو مدینے تک جائے گا، تجھے ابھی بڑی کلفتوں کا سفر کرنا ہے، تیرا وقت ابھی نہیں آیا ہے بیٹا، تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا. جسے حسین کو دینا تھا میرے آقا حسین نے خود دے دیا، اور جسے بچانا تھا اسے میرے آقا حسین نے بچا دیا. سبحان اللہ سبحان. میرا آقا حسین مختار تھا. حضرات امام زین العابدین کی تاریخ میں ابھی آپ کے سامنے بتاؤں گا. میرے آقا حسین اب اپنی سواری کی طرف آتے ہیں، اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں. میرے آقا حسین نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن آقا حسین کا گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا. میرے آقا حسین نے فرمایا میرے غازی کیا یزیدیوں کی تلوار دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کے نیزے دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کی برچیاں دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کی کثرت دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ تب میرے آقا حسین کی سواری نے اپنی زبان میں کہا تھا نہیں میرے آقا نہیں، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں حسینی ہوں، حسینی، میں یزیدی نہیں ہوں. میرے آقا حسین میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ میرے پیروں میں سکینہ نے بیڑیاں ڈال دی ہیں. سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑ لیا تھا اور کہہ رہی تھی مت لے جا میرے بابا کو، مت لے جا میرے بابا کو میدان کربلا میں. وہاں سے میرے چچا عباس واپس نہیں آئے، وہاں سے میرا بھائی علی اکبر واپس نہیں آیا، وہاں سے میرا بھائی قاسم واپس نہیں آیا، وہاں سے میرے 6 ماہ کا بھائی اصغر واپس نہیں آیا. مت لے جا میرے بابا کو، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی ہے. جب تک میں بابا کے سینے پہ اپنا سر نہیں رکھ لیتی ہوں تب تک مجھے نیند نہیں آتی ہے. میں اپنے بابا کے بعد میں اپنا سر کس کے سینے پہ رکھ کر کے سوؤں گی؟ مت لے جا میرے بابا کو، بابا کے بعد میں کس کے سہارے پہ رہوں گی؟ میرے آقا حسین اپنی سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹی بڑی کلفتوں کا سفر ہے، بیٹی بڑی دقتوں کا سفر ہے، بیٹی ہر مقام پہ صبر سے کام لیتی رہنا. بیٹی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے. یہ جابر ہیں جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں. میرے آقا حسین اپنی بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیتے ہیں. بہن زینب کی آواز آتی ہے بھائی حسین آج تم دولہا بن کر کے میدان کربلا میں جا رہے ہو. جب نانا مصطفیٰ معراج کو تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے گھوڑے کی لگام، ان کی سواری کی لگام، ان کی سواری کی لگام، ان کی براق کی لگام حضرت جبرائیل اور میکائیل نے پکڑی تھی. اور جب بابا علی جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو ان کی گھوڑے کی لگام تم اور بھائی حسن پکڑا کرتے تھے. بھائی اب تم میدان کربلا میں جا رہے ہو، بھائی آج تم صحرا سر پہ باندھ کے جا رہے ہو، بھائی آج تو تم دولہا بن کر کے جا رہے ہو. اے میرے بھائی بہن کو اجازت دے دو، تیری بہن باہر نکل کر کے تجھے تیری سواری کی لگام کو پکڑ کر کے رخصت کر سکے. میرے آقا حسین فرماتے نہیں بہن زینب نہیں، بلکہ تو صابروں کی بیٹی ہے، صابروں کی بہن ہے، صابروں کی ماں ہے. میری بہن صبر سے کام لینا، تو باہر مت نکلنا. تجھے ماں فاطمہ کی وہ بات یاد نہیں ہے جب ماں فاطمہ نے اپنے شوہر علی سے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا. حضرت علی نے پوچھا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کیوں؟ تو کہا کہ جس فاطمہ کو دن کے اجالے میں کسی نے نہیں دیکھا ہے اس فاطمہ کو رات کے اندھیرے میں بھی کوئی نہ دیکھے. وہ حضرت فاطمہ کا پردہ تھا. میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تم حضرت فاطمہ کی محبت کا دم بھرتی ہو، تم حضرت زینب کی محبت کا دم بھرتی ہو. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ میلوں میں جا کر کے گھومو، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ جا کر کے بازاروں میں گھومو، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ جا کر کے مارکیٹ میں گھومو. تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے اپنے گھر والوں سے کہو. حضرات گرامی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میدان کربلا میں کتنا اہتمام کیا گیا ہے پردے کا. حضرت زینب نے کہا اجازت دے دو بھائی آپ کی بہن باہر نکل کر کے آپ کو رخصت کر سکے. تو میرے آقا حسین فرماتے
फरमाते हैं नहीं मेरी बहन ज़ैनब, पर्दे में रहना, पर्दे में, बाहर मत निकलना। मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, हमारे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जो औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है और तमाम रूए जमीन की उसके ऊपर लानत होती है। इसलिए पर्दे में रहना। मेरा आका हुसैन पर्दे की तलकीन फरमा करके अब मैदान करबला में आता है। यजीदियों को मेरे आका हुसैन ने खुतबा दिया था, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं नबी का लाडिला हूँ, मैं नबी का नूरे नजर हूँ, मेरे खून से अपने हाथों को मत धो। तब यजीदियों ने कहा था हुसैन दो बातों में फैसला, या तो जंग करो या यजीद की बैअत करो। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं मुझे अगर यजीद की बैअत करना होती तो मदीने की सरजमीन को छोड़कर नहीं आता, यजीद की बैअत करना होती तो मक्के की सरजमीन को छोड़ करके नहीं आता। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं आ जाओ मेरे मुकाबले के लिए, जो सबसे बड़ा तुम्हारा बहादुर हो, जो सबसे बड़ा तुम्हारा ताकतवर सूरमा हो, भेजो मेरे मुकाबले के लिए। लेकिन कौन आए? जब शेर जंगल का अगर कहीं बस्ती में पहुंच जाता है तो पूरी पूरी बस्तियां खाली हो जाती हैं। आज तो अली का शेर मैदान करबला में आया है, 22,000 बकरियों के सामने अली का शेर खड़ा हुआ है, एक इधर उधर भागने वाले भाग रहे हैं। कौन है जो हुसैन से मुकाबला कर सके? जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुल्हम यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद को पछाड़ा, जिनकी बहादुरी का चर्चा दुनिया में था, जिनकी जो शुजाअत का चर्चा दुनिया में था, जिनकी ताकत का चर्चा मुल्क शाम और मुल्क रूम में था, जिनकी ताकत का डंका मुल्क शाम मुल्क रूम में बजता था। एक तलवार में 2 टुकड़े कर दिए मौला अली शेर खुदा ने, जो उसी का आज लाडला मैदान करबला में खड़ा है, उसी का शहजादा मैदान करबला में खड़ा है। यजीदी तो समझ रहे थे अब हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं, हुसैन में इतनी सकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, हुसैन में इतना पावर नहीं है, हुसैन में इतनी ताकत नहीं है कि 22,000 यजीदियों से मुकाबला कर सके। ये उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मौला अली शेर खुदा के लादिले ने अपनी तलवार मैदान करबला में घुमाई। रिवायतों में आता है 1950 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया मेरे आका हुसैन ने। इधर उधर भाग रहे थे लेकिन आखिर में वो वक्त आता है मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार मैदान करबला में चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी थी, प्यास की वजह से नहीं रुकी थी, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी थी। हुसैन की तलवार अगर रुकी थी तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी थी। हुसैन का आखिरी पैगाम सुनते जाओ मुसलमानों। मेरा आका हुसैन मैदान करबला से अपने नाना की गुनाहगार उम्मत को यह पैगाम दे रहा है कि तुम एसी में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम अच्छे खासे होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम सेहतमंद होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम सही और सालिम होके नमाज नहीं पढ़ते। अरे तेरा हुसैन मैदान करबला में भूखा प्यासा नमाज को नहीं छोड़ता। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने वाले हैं। मेरे आका हुसैन सवारी से नीचे तशरीफ लाने वाले थे। इतना हमारी जिंदगियां इमाम हुसैन की उस सवारी पे कुर्बान हो जाएं, फौरन अपने घुटनों को जमीन पे टेक देता है कि मेरा आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाने वाला है। मेरे आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाए। मेरे आका हुसैन ने अपने सरे मुबारक को मैदान करबला की जमीन पे रखने वाले थे कि शिमर मरदूद आ गया, हुसैन के सीने पे सवार हो गया। मेरे आका हुसैन फरमाते तू कौन है? उसने उस जालिम ने कहा मैं शिमर हूँ, शिमर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं अब तेरा क्या इरादा है? इसने कहा कि तुम्हारा सर कलम करने का इरादा है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं तो मेरे सीने से उतर जा जालिम, मुझे अपने रब के लिए 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे, मुझे अपने रब के लिए सजदा कर लेने दे। मेरे आका हुसैन ने अपनी ताकत से अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। अब बताओ मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे आका हुसैन ने खुद जामे शहादत नोश किया है। किसी के बाप में दम नहीं था कि वो हुसैन के सर को कोई भी तलवार हुसैन के सर को काट देती। किसी में ऐसी ताकत नहीं थी जो हुसैन के सर
को कलम कर देता। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनके हल्क पे छुरी रखी जाए तो वो छुरी कुंद हो जाती है, हल्क को नहीं काट पाती है। आज उस नबी का नवासा मैदान करबला में है, उस नबी का शहजादा जो तमाम नबियों का सरदार है, जो तमाम रसूलों का सरदार है, जो तमाम पैगंबरों का सरदार है, वो नबी का नवासा चाहता तो किसी में हिम्मत नहीं जो तलवार लेके आगे बढ़ जाता। वो शहजादा चाहता, किसी में हिम्मत नहीं जो हुसैन के सर को कलम कर देता। लेकिन खुद मेरे आका हुसैन ने अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत में आका हुसैन ने अपने सर को क्यों कटवाया? खड़े होते तब जामे शहादत नोश कर लेते, बैठते तब जामे शहादत नोश कर लेते, लेकिन सजदे की हालत में जाके क्यों जामे शहादत नोश किया? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब इसका मैं दे रहा हूँ। सजदे की हालत में इसलिए जामे शहादत नोश किया मेरे आका हुसैन ने कि अल्लाह पाक को पूरी नमाज में अपने बंदे का जो रुकन पसंद है वो सजदे की हालत पसंद है। अल्लाह सजदे की हालत को बहुत पसंद फरमाता है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत क्यों पसंद है अल्लाह पाक को? कयाम भी तो नमाज है, रुकू भी तो नमाज है, कायदा ऊला भी तो नमाज है, कायदा अखीरा भी तो नमाज है, लेकिन सजदा ही अल्लाह को क्यों पसंद है? तो सजदा अल्लाह को इसलिए पसंद है कि जब इंसान सजदा करता है तो वो लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है, लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जो पढ़े लिखे हैं वो गौर करें, जब आदमी सजदे में जाता है ये सर उसका मीम बन जाता है, ये दोनों हाथ हे बन जाते हैं, ये कमर उसकी मीम बन जाती है, और ये दोनों पैर सिमट करके दाल बन जाते हैं, लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। नबी फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन सजदे में अपने नाना की तस्वीर बन जाते हैं और सजदे की हालत में मेरे आका हुसैन के सर को कलम कर दिया जाता है। जैसे ही मेरे आका हुसैन के सर मुबारक को तन से जुदा किया गया था, आसमान के सूरज ने मुंह छुपा लिया, चांद ने अपना मुंह छुपा लिया, सितारों ने चमकना बंद कर दिया, अंधेरी छा गई मैदान करबला में। अब कौन है जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद में एक दूसरे को देखे? हजरात अंधेरी छा जाती है मैदान करबला में। हम आज भी रिवायतों में आता है कि खाना काबा के हर पत्थर से इमाम हुसैन की शहादत पे खून का फव्वारा जारी हुआ था, बैतुल मुकद्दस की हर ईंट से इमाम हुसैन की शहादत पे खून जारी हुआ था। आसमान के किनारे सुर्ख हो गए थे, उफक शफक जो तुम देख रहे हो, आसमान के किनारे जो देख रहे हो, इमाम हुसैन की शहादत पे सुर्ख पड़ गए थे। मेरा आका हुसैन शहीद होता है। मेरे आका हुसैन को शहीद करने के बाद भी इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार नहीं थमा था, इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार अभी नहीं थमा है। इन जालिम यजीदियों ने तमाम खेमों में आग लगा दी। तमाम खेमों में जब आग लगी, छोटे छोटे बच्चे खेमों में थे, मस्तूरात खेमों के अंदर थीं, औरतें खेमों के अंदर थीं, अज़वाज मुतहरात खेमों के अंदर थीं। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीबी शहरबानो खेमे के अंदर, बहन ज़ैनब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी इस्तिकामत अता फरमाई थी कि आज भी रिवायतों में आता है कि इतना अहम किरदार मैदान करबला में इमाम हुसैन का नहीं था जितना हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का था। कितना बड़ा किरदार था हजरत ज़ैनब का, जरा तारीख उठा करके देखो। पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब बचा करके मदीने लेकर के आई है, पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब मदीने बचा करके लाई है। इमाम हुसैन की शहादत पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो मिशन था वो वही मैदान करबला तक रुक गया, लेकिन उस मिशन को आगे बढ़ाने वाली हजरत ज़ैनब है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे के अंदर थे और इन जालिमों ने खेमे में आग लगा दी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा खेमे के अंदर जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ला करके बाहर बिठाती हैं। उसके बाद में हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा को किसी ने देखा कि एक जवान को अपनी पीठ पे लाद करके खेमे के अंदर से बाहर ला करके रखती हैं। इतना बड़ा किरदार हजरत ज़ैनब का। हजरात हजरत ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलते हुए खेमे से निकाला है। किसी शायर ने कहा था कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। इस अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा
کے لائی ہے, علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. حضرت زینب کو ہمارا سلام ہو, حضرت زینب کی استقامت کو ہمارا سلام ہو. حضرت امام زین العابدین کو لا کر کے باہر بٹھا دیتی ہیں, خیموں کے اندر آگ لگاتی گئی. ان ظالم یزیدیوں نے تمام مستورات کے سروں سے چادریں چھین لی, جن کے سر کے بال کو آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا تھا, جن کے سر کے بال کو آسمان کے چاند نے نہیں دیکھا تھا, جن کے سر کے بال کو آسمان کے ستاروں نے نہیں دیکھا تھا, آج ان کے مقدس سروں سے اپنی چادریں چھین لی گئی ہیں. اللہ اکبر, کیسا قیامت خیز وہ منظر ہوگا. حضرت سکینہ بالیاں پہنے ہوئے تھی کانوں میں, ایک ظالم یزیدی نے وہ بالیاں ایسے چھینی کہ آپ کے کانوں سے خون ظاہر ہو جاتا ہے, لیکن یہ سب صبر کر رہے ہیں, صبر سے کام لے رہے ہیں. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک ظالم یزیدی نے اپنے قبضے میں لے لیا. تمام شہداء کے سروں کو اپنے اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے. اب میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تھے, جمعے کی نماز کا وقت تھا, جب میرے آقا حسین نے شہادت کا جام پیا تھا, میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. حضرت زینب کا کردار دیکھو, حضرت زینب سے محبت کا دم بھرتی ہو, حضرت فاطمہ سے محبت کا دم بھرتی ہو. مسلمانوں, میدان کربلا کا حال سنو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو. جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے, تب حضرت زینب تمام مستورات سے فرماتی ہے کہ اب چلو عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے, چلو عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. گھر کی عورتوں نے کہا تھا کہ یہاں پر پانی کہاں ہے, آپ فرماتی ہیں پانی نہیں ہے تو تیمم سے تیمم کر کر کے نماز پڑھو. لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے, نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. حضرات گرامی, حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ہمارے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں, اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے. اے مسلمانوں, یہ نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے. حضرات گرامی, میرے نبی فرماتے ہیں جو فجر چھوڑ دے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے, جو ظہر کو چھوڑ دے اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے, جو عصر چھوڑ دے اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے, جو مغرب چھوڑ دے اس کے اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے, جو عشاء کی نماز چھوڑ دے اس کی نیند سے برکت ختم کر دی جاتی ہے, اس کی نیند سے آرام ختم کر دیا جاتا ہے. ابھی دیکھنا عشاء کی نماز جو پڑھ کر کے نہیں لیٹتے ہیں, پوری رات بے چین پڑے رہتے ہیں بستر پہ, پوری رات بے چینی میں گزارتے ہیں, اور جو عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹتا ہے وہ اپنی بستر پہ آرام سے سو جاتا ہے. ارے روایت میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پہ کوئی خرافات نہ کرے, کوئی ناجائز کام نہ کرے, کوئی ٹی وی ویڈیو نہ دیکھے, آرام سے آ کر کے نبی پہ درود پڑھ کے کلمہ طیب پڑھ کے بستر پہ سو جائے اور فجر کی نماز میں اٹھ جائے, تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے. کتنا بڑا اللہ پاک نے تمہیں اجر دیا ہے. لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں, جاننے والے جانتے ہیں. حضرت زینب فرماتی ہیں چلو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, عصر کی نماز پڑھو. حضرات گرامی, عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرنے کا حضرت زینب حکم دیتی ہیں. حضرات, رات کی اندھیری چھا گئی تھی. اب یزیدیوں نے سوچا یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, اب ان کو کھانا اور پانی تو ملا نہیں ہے, چلو اب یہ عورتیں بچی ہیں ان کو کھانا اور پانی بھیج دیتے ہیں. اب یزیدیوں نے سوچا کس کے ہاتھ بھیجیں, تب حضرت حور کی بیوی کو پسند کر کے لائے, پٹا کر کے لائے. بولے چلو تم ہی جا کر کے کھانا بھجوا سکتی ہو, ورنہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. زینب تلوار لے کر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی, فرما رہی تھی میری رگوں میں بھی علی کا خون دوڑ رہا ہے, میری رگوں میں بھی فاطمہ کا دودھ خون بن کر کے دوڑ رہا ہے. مجھے بھی اللہ رب العزت نے یہ شرف دیا ہے کہ میں شیر خدا کی بیٹی ہوں. ہے کوئی آئے ذرا میرے سامنے. تلوار ہاتھ میں لے لی تھی مولا علی شیر خدا کی ذوالفقار, مولا علی شیر خدا کی لاڈلی بیٹھی ہے, کوئی آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. حور کی بیوی کو کھانا دیا, پانی دیا, کہا جا کر کے تم ہی دے کر کے آؤ. حضرات گرامی, اب حور کی بیوی آتی ہیں. حضرت زینب نے کہا کون ہے وہیں پر رک جائے. اس نے کہا میں حور کی بیوی ہوں. کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا کھانا اور پانی لے کر کے آئی ہوں. تب حضرت زینب نے فرمایا جب پانی کی ضرورت علی اصغر کو تھی تب تم کہاں تھی؟ جب پانی کی ضرورت سکینہ کو تھی تب تم کہاں تھی؟ اب تو پانی کی ضرورت یہاں کسی کو نہیں ہے, اب تو کھانے کی ضرورت یہاں کسی کو نہیں ہے. حور کی بیوی نے کہا کہ میں تم سے اپنے شوہر کی شہادت کا بدلہ مانگتی ہوں. میرے شوہر نے جو
इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया है, मुझे उसका बदला दीजिए। उसका बदला ये है कि ये खाना और पानी तुम्हें लेना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब ने लिया, बराबर में रख लिया। हजरत सकीना बेहोश पड़ी हुई थी, सकीना को होश में लाती हैं, इरशाद फरमाती है, बेटी सकीना ले ये पानी पी ले। हजरत सकीना ने कहा, क्या हमारे चचा बस पानी लेकर के आ गए हैं? हजरत ज़ैनब ने फरमाया, नहीं बेटी, ये यजीदियों की तरफ से आया है। हजरत सकीना ने कहा, फूफी आप पानी क्यों नहीं पी रही हैं? तब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेटी हम पानी कैसे पिए? नाना मुस्तफा का फरमान है कि पहले बड़ों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पहले बड़ों को पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब से सकीना ने कहा, अच्छा नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा, हाँ बेटी। हजरत सकीना पानी का गिलास लेती हैं, मैदान करबला की तरफ दौड़ रही थी। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा कि फूफी ज़ैनब मैं अपने एक हीरे को तलाश करने के लिए जा रही हूँ। जहाँ शोहदा के जिस्म रखे हुए थे वहाँ हजरत सकीना पहुंची और जिस्मों को उलट पलट करके देखने लगी। हजरत ज़ैनब हजरत शहरबानो पीछे से पहुंच गई। फरमाया, बेटी क्या देख रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था, फूफी जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक हीरा लेकर के आए थे। जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक नगीना लेकर के आए थे। जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक कीमती मोती लेकर के आए थे। वो मोती हमारा मैदान करबला में खो गया, वो हीरा हमारा मैदान करबला में खो गया। तमाम शोहदा के जिस्मों के अंदर हाथ डाल डाल करके हजरत सकीना देख रही थी। हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटी क्या मिला? तभी अचानक हजरत सकीना ने आवाज बुलंद करके कहा, हाँ मेरी फूफी ज़ैनब, मुझे मेरा हीरा मिल गया है, मुझे मेरा नगीना मिल गया है, मुझे मेरा मोती मिल गया है। हजरत असगर के जिस्म को निकालती है हजरत सकीना, अपने गोदी में रखती है, इरशाद फरमाती है, ए मेरे भाई अली असगर। फूफी ज़ैनब फरमाती है कि नाना मुस्तफा का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पिलाओ तब पियो। हम जब मदीने से चले थे, मक्के आए थे, मक्के से करबला आए हैं, तुमसे ज्यादा छोटा अपने साथ किसी को लेके नहीं आए थे। मेरे भाई ये पानी पी लो। किसी ने पानी को हाथ नहीं लगाया, किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया। अब ये जालिम यजीदी मैदान करबला से चले हैं, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को एक नेज़े पे बुलंद कर दिया, तमाम शोहदा के सरों को नेज़े पे चढ़ा लिया। अब ये जालिम कूफे की तरफ रवाना होते हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा इमाम हुसैन का सरे मुबारक एक नेज़े पे था और सबसे ऊंचा सबसे बुलंद नेज़ा इमाम हुसैन के सरे मुबारक वाला नजर आ रहा था। तब हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, ए शिम्र मरदूद देख ले, तूने क्या समझा था कि तूने मैदान करबला में हुसैन को शहीद कर दिया है तो तूने नबी का वंश खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान को खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान के बच्चों को शहीद कर दिया है। अरे देख ले जालिम, तूने क्या समझा था कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई नाम लेवा नहीं होगा। अरे देख ले, मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। मेरे भाई का सर कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुरतरा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह तारीख सुनते हुए चले। अब ये सर चल रहा है, रास्ते में एक गिरजा घर पड़ता है। कूफे से पहले एक गिरजा घर पड़ा, वहाँ के राहिब ने देखा कि ये सरों को नेज़े पे बुलंद करके ये जालिम कहाँ जा रहे हैं। उस राहिब ने पूछा था, ये किसका सर लेकर के जा रहे हो? तो एक ने कहा कि एक बागी का सर लेकर के जा रहे हैं माज़अल्लाह। उस राहिब ने कहा कि किसका? कहा ये इनका नाम हुसैन है। उसने कहा, अरे वही हुसैन जो नाम मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हैं।
وہی حسین جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے نواسے ہیں. اس نے کہا ہاں ہاں وہی حسین. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا تمہیں غیرت نہیں آئی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا نام لیتے ہو، جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، اسی نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر کے لے جا رہے ہو. اس نے کہا 10,000 درہم دوں گا تمہیں میں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو. میرے آقا حسین کا سر جب جسم سے جڑا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے. یہ آقا حسین کا سر جسم سے الگ ہوا تب بھی میرا آقا حسین اسلام کی خدمت کر رہا ہے. دیکھو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک. یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم یزیدی آگے بڑھے تھے تب حضرت زینب نے ایک نظر کربلا کے میدان کی طرف ڈالی تھی، اور جب اپنے بھائی حسین کے جسم پاک کو میدان کربلا میں دیکھا تھا اور سر کو نیزے پہ بلند دیکھا تھا تب حضرت زینب نے کہا اے میرے بھائی کیا اسی دن کے لیے تم ہمیں مدینے سے لے کر کے آئے تھے؟ اے میرے بھائی جب مدینے سے تم لے کر کے چلے تھے تو کتنے پردے کے ساتھ لے کر کے چلے تھے؟ جب تم ہمیں مدینے سے لے کر کے بڑھے تھے تب پردے کے اہتمام کے ساتھ چلے تھے. اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیا، اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ دیا. تو میرے آقا حسین کے بہن زینب نے اپنے بھائی حسین کے جسم سے جا کر کے لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بھائی ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ دیا ہے؟ تو حسین کا سر جو نیزے پہ بلند تھا، آواز آتی ہے میری بہن زینب تو یہ مت سمجھنا کہ تیرے بھائی حسین نے تجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، تو یہ مت سمجھنا تیرے بھائی حسین نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. ارے تیرے بھائی کا سر کربلا میں، تیرے بھائی کا جسم کربلا میں ضرور رہ رہا ہے لیکن تیرے بھائی کا سر تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تیرا بھائی تجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہے، تیرا بھائی تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب کوفے کے پاس قریب پہنچنے والے تھے. اس گرجا گھر کے راہب نے کہا تھا 10,000 درہم دوں گا، ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دے. ایک رات کے لیے سر دے دیا. ظالم لالچی تو پہلے ہی سے تھے، لالچ ہی میں تو آئے تھے آقا حسین کو شہید کرنے کے لیے. لیکن آؤ تاریخ دیکھو، اس راہب نے سر لیا میرے آقا حسین کا، جسم میں اپنے جا کر کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھا جا کر کے اتارتا ہے، غسل کرتا ہے. غسل کرنے کے بعد میں ایک پاک کپڑا لے کر کے آتا ہے. آقا حسین کے جس سر پہ جہاں جہاں خون لگا ہوا تھا اسے صاف کرتا ہے. داڑھی مبارک میں خون لگا ہوا تھا، صاف کرتا ہے. کرنے کے بعد میں ایک بلند جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور آقا حسین کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتا ہے. سر مبارک کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے. اس نے کیا دیکھا کہ ایک نور نکلتا ہے حسین کے سر مبارک سے، گرجا گھر کو چیرتا ہوا آسمان سے جا کر کے مل جاتا ہے. جب آقا حسین کے سر کی یہ کرامت اس راہب نے دیکھی تو وہی کہتا ہے اے میرے آقا حسین آج سے آپ گواہ بن جائیے، میں نے آپ کے سر کی یہ کرامت دیکھ کر کے آپ کے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ دیا ہے، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں. جب میرے آقا حسین کا سر جسم سے لگا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے، سر جسم سے الگ ہو گیا ہے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اب یہ سر مبارک لے کر کے یہ ظالم آگے بڑھتے ہیں. کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے. مسلمانوں سچائی بیان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تاریخ سنتے جاؤ مسلمانوں. جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچنے والا تھا تب ابن زیاد ظالم نے کہا تھا اب وہ قافلہ آ رہا ہے جسے قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے. کسی نے پہلے ہی جا کر کے خبر دے دی تھی. کہا ہاں وہیں قافلہ آ رہا ہے. کہا باہر کوفے کے ٹھہرا دو. وہیں باہر کوفے کے ٹھہرنے کا حکم دے دیا گیا. حضرات ایک کھنڈرات میں اس قافلے کو ٹھہرایا گیا. معاذ اللہ جن کے قدم کسی کے گھر میں پڑ جائیں تو وہ اپنی قسمت کی میراث سمجھتا ہے، لیکن آج اسی گھرانے کو ایک کھنڈرات میں ٹھہرایا گیا ہے. میرے آقا امام حسین کی بہن صبر کر رہی ہیں، امام زین العابدین صبر کر رہے ہیں. حضرات گرامی اب یہ قافلہ کھنڈرات میں ٹھہر گیا. ابن زیاد نے پورے کوفے کو دلہن کی طرح سجانے کا حکم دے دیا، سجاوٹ کرانے کا حکم دے دیا اور اس نے ڈھول والے لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ دونوں سائڈ سے کھڑے ہو جائیں. ایک اس سائڈ سے کھڑا کیا، دوسرا اس سائڈ سے کھڑا کیا. کہا کہ اب لے کر کے آؤ یہ قافلے کو. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت سکینہ ہیں، بی بی شہر بانو ہیں، سب نے اپنے اپنے چہرے چھپانے کے لیے اپنے سر کے بالوں کو آگے کر لیا تھا. اپنے سر کے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپایا تھا. جن
جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کے سروں سے مقدس چادروں کو چھین لیا گیا ہے۔ ارے جس کے شاعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات یہ وہ مقدس اور پاک باز بیویاں تھیں جن کے سر کے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج یہ کوفے میں داخل ہو رہی ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ ظالم یکے بعد دیگرے ان لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت شہر بانو ہیں، صبر سے کام لے رہی ہیں۔ اس ظالم ابن زیاد نے ڈھول بجانے کا حکم دیا، وہ ظالم ڈھول بجا رہے تھے اور یہ نغارے بجا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم جنگ جیت گئے ہیں، آج ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہ قافلہ اندر آ رہا ہے، دیکھا کہ کچھ لوگ سینہ کوٹتے ہوئے باہر نکلے کوفے سے، سینہ کوٹتے ہوئے اپنے کپڑوں کو نوچتے ہوئے، بالوں کو نوچتے ہوئے، یا حسین ہائے حسین کرتے ہوئے باہر نکلے۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ تمہارے یہ حال کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے سینے کیوں کوٹ رہے ہو؟ تم یہ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ تو ان ظالموں نے کہا تھا کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، ہم حسین کا غم منا رہے ہیں۔ تب حضرت زینب نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے بھائی کو خط دے کر کے بلایا، تم ہی کوفے والوں نے میرے بھائی کے پاس جذباتی باتیں لکھ کر کے خط میں بھیجی تھی، تم ہی نے میرے بھائی کو کوفے سے خط بھیج کر کے بلایا۔ جب میرا بھائی یہاں آ گیا تو اس کو اس مہمان نوازی کا یہ صلہ دیا، تم نے یہ صلہ دیا کہ میرے بھائی کے بچے چھوٹے 6 ماہ کی اصغر کو بھی شہید کروا دیا۔ ظالمو تم ہی نے یزید کی مدد کی، ظالمو تم ہی نے یزید کا ساتھ دیا، اور آج تم ہی حسین کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی سینہ کوٹتے رہو، خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی کپڑے پھاڑتے رہو، خدا کرے تم قیامت تک ایسے ہی روتے رہو۔ حضرات گرامی یہ بد دعا لگی ہوئی ہے حضرت زینب کی، یہ ظالم ڈھول بجا کر کے استقبال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا قافلہ جیت کر کے آ رہا ہے، ہم جنگ جیت کر کے آ رہے ہیں۔ امام حسین کی تاریخ تم نے سنی ہے، میرے آقا حسین مدینے سے مکے آئے ہیں، مکے سے کربلا آئے ہیں۔ میرے آقا حسین کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے جو خلاف شرع ہو، کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے میرے آقا حسین جو شریعت میں ناجائز ہو۔ حضرات گرامی میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے آئے ہیں، نماز کی پابندی کرتے آئے ہیں۔ اب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد کا دربار بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ ابن زیاد چھڑی سے امام حسین کے لبوں پہ یہ کہہ رہا تھا حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ امام حسین کے لبہائے مبارک پر وہ جب ظالم چھڑی مار رہا تھا وہاں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام تھا زید ابن ارقم، کھڑے ہو جاتے ہیں، رہا نہیں جاتا ہے، بولے ظالم چھڑی ہٹا لے، میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے نبی کو ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں، ان سے چھڑی ہٹا لے۔ اس ابن زیاد نے کہا کہ تم نے جو میری دربار میں میری بے عزتی کی ہے اس کا صلہ میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ تمہیں قتل کرا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا میرے بڑھاپے کا تجھے اتنا خیال ہے، میری بزرگی کا تجھے اتنا خیال ہے، لیکن نبی کے نواسے کا تجھے خیال نہیں آیا؟ یہ اس نبی کا نواسا ہے جس نبی کی مرضی کو اللہ پاک چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو نے میرا بڑھاپے کا تو لحاظ کیا لیکن نبی کے نواسے ہونے کا لحاظ نہیں کیا۔ یہ کہہ کے دربار سے باہر آ جاتے ہیں۔ مختصر سناتا ہوا چل رہا ہوں حضرات گرامی، ایک کرامت اور سنیے امام حسین کی۔ حسین کا سر جب کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ بلند تھا، ایک آدمی اپنے گھر کی چھت پہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے۔ تو حسین کے سر سے آواز آتی ہے ارے حسین کا شہید ہونا اور نیزے پہ بلند ہونا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ حضرات یہ میرے آقا حسین کی شان ہے، میرے آقا حسین کے سر مبارک کو اب ابن زیاد نے دمشق کے لیے روانہ کیا، کیونکہ یزید دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، یزید ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ قافلہ چلتا ہے، ملک شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جیسا ابن زیاد نے کام کیا تھا ویسا ہی یزید نے کام کرایا، ویسے ہی پورے دمشق کو سجانے کا حکم دیا، پورے دمشق کو سجانے کے لیے اس نے کہا، اور اس کے بعد میں ڈھول تاشے کے ساتھ میں اس قافلے کا استقبال کیا گیا۔ حضرات گرامی اب یہ قافلہ جب دمشق پہنچ رہا تھا تو ایک خادمہ ایک طباق میں کھانا لے کر کے آتی ہے، حضرت زینب کے پاس لے کر کے آئی۔ حضرت
حضرت زینب نے فرمایا یہاں یہ کوفے اور ملک شام میں کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم کون ہو جو ہمارے لیے کھانا لے کر کے آئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا تھا، اس باندھی نے کہا تھا یہ کھانا میں اپنی طرف سے لے کر کے نہیں آئی ہوں، بلکہ میری مخدومہ جو چھت کے اوپر بوڑھی عورت چڑھی ہوئی ہے اس نے یہ کھانا تمہارے لیے بھیجا ہے۔ حضرت زینب نے کہا اسی کو ہمارے پاس بھیجو۔ اب اس ضعیفہ کو بھیجا جاتا ہے، ضعیفہ ڈنڈے کا سہارا لے کر کے حضرت زینب کے پاس آتی ہے، کمر لگ چکی تھی ضعیفہ کی، بوڑھی ہو گئی تھی وہ ضعیفہ، آئی حضرت زینب کے پاس میں، حضرت زینب کے بال جو ہے چہرے مبارک پہ تھے، آپ نے اپنے چہرے مبارک کو اپنے سر کے بالوں سے چھپا لیا تھا۔ اب وہ ضعیفہ آئی، آ کر کے کہتی ہے بیٹی مجھ سے بات کرو۔ حضرت زینب نے اس سے بات کی۔ حضرت زینب کا چہرہ وہ ضعیفہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی، وہ بوڑھی بہت غور سے حضرت زینب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم نے یہ کھانا ہمارے لیے کس لیے بھیجا ہے؟ ہم اس کھانے کو نہیں لیں گے، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم یہ کھانا قبول نہیں کریں گے۔ اس ضعیفہ نے کہا بیٹی یہ کھانا میں اپنی طرف سے لے کر کے نہیں آئی ہوں، بلکہ کسی کی وصیت کے مطابق میں یہ کھانا تیرے پاس لے کر کے آئی ہوں۔ کہا کیسی وصیت؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ تب اس ضعیفہ عورت نے کہا تھا بیٹی مجھے ایک بات پہلے تو یہ بتا دے کہ میں تیرے چہرے کو دیکھ رہی ہوں، تیرا چہرہ اس بیٹی سے ملتا ہے جو فاطمہ کی گود میں تھی۔ بیٹی میں فاطمہ تو زہرا کے یہاں پر کنیز تھی، میں فاطمہ کے یہاں پر باندھی تھی۔ حسن اور حسین جب بیمار پڑے تھے تو حضرت علی نے 3 دن کے روزے رکھے تھے، فاطمہ نے 3 دن کے روزے رکھے تھے۔ بیٹی میرا نام فضہ ہے اور میں نے بھی ان دونوں کے ساتھ میں روزے رکھے تھے تاکہ حسن اور حسین ٹھیک ہو جائے، حسن اور حسین کا بخار اتر جائے، میں نے اس لیے روزے رکھے تھے۔ اور جب میں نے 3 دن روزے رکھے تھے تب بی بی فاطمہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں تجھے آج آزاد کر رہی ہوں، آج سے تو غلام نہیں باندھی نہیں، جا آج سے ہم نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو بی بی فضہ نے کہا تھا اے بی بی فاطمہ ذرا یہ تو بتائیے میں اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گی، میں اس احسان کا بدلہ کیسے پورا کروں گی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ کبھی تیری گلی سے کوئی قافلہ ایسا گزرتا ہوا نظر آئے، تجھے لگے کہ ہاں اسے مدد کی ضرورت ہے تو اس قافلے کے پاس کھانا بھجوا دینا، اس قافلے کے پاس پانی بھجوا دینا، جا تیری یہ بسن تیرا احسان اتر جائے گا۔ حضرات گرامی جو ہم نے تیرے اوپر احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ ہو جائے گا، تو اس قافلے میں جا کر کے پانی پہنچا دینا۔ حضرات وہ فضہ کہتی ہے بیٹی آج میں تیرا چہرہ دیکھ رہی ہوں، تیرا چہرہ فاطمہ کی یہاں پر جو بیٹی ان کی گود میں تھی تیرا چہرہ اس سے ملتا ہے، بیٹی تیرا چہرہ اس سے ملتا ہے۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جس حسین کے لیے تم نے منت کے روزے رکھے تھے اسی حسین کو ان ظالموں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، یہ اس کا سر جا رہا ہے۔ فضہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، حضرت زینب کے سینے سے لگ جاتی ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا جس بیٹی کو تم نے فاطمہ کی گود میں دیکھا تھا وہ بیٹی میں ہی ہوں، وہ بیٹی میں ہی ہوں۔ فضہ نے کہا بیٹی اب میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، میں بھی تیرے ساتھ یزید کے دربار تک چلوں گی، میں بھی تیرے ساتھ یزید کے دربار تک چلوں گی۔ اب حضرات گرامی فضہ چل نہیں پا رہی تھی، کمزور تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، ڈنڈے کا سہارا لے کر کے یزید کے دربار میں پہنچی تھی۔ یزید کے دربار میں جا کر کے یزید ظالم نے جب امام زین العابدین کے قتل کا حکم دیا تھا تب حضرت زینب نے ایسی مولا علی شیر خدا کے انداز میں خطبہ دیا، ارشاد فرمایا اے یزید اگر میرے بیٹے زین العابدین کی طرف کوئی تلوار پڑی تو سمجھ لے قیامت آنے سے پہلے قیامت برپا کر دی جائے گی۔ حضرت فضہ نے کہا ظالم یزید تو نے نبی کے نواسے کو شہید کروایا ہے، تو نے پاک باز پاک خاتونوں کو تو نے آج قیدی بنا کر کے اپنے دربار میں بلایا ہے، جن کے قدم گھروں میں پڑ جائیں تو آدمی قسمت کی میراث سمجھتا ہے، جن کی دعاؤں کے جن کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں تو آدمی کی قسمت سنور جاتی ہے۔ آج تو نے انہی کو قیدی بنا کر کے اپنے
دربار میں بلایا ہے۔ اس ظالم یزید نے کہا کون ہے جو اس بڑھیا کا سر قلم کر دے؟ یزید کے دربار میں جو اس کے نوکر رہتے تھے وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، فضہ بھی حبشہ کی رہنے والی تھی، تلواریں نکل آئی ان حبشہ کے رہنے والوں کی۔ بولے یزید یہ ہمارے یہاں کی بیٹی ہے، یہ ہمارے یہاں کی شہزادی ہے فضہ، اگر اس کی طرف تلوار پڑی تو یہ تلواریں پھر تیرے خلاف نکلیں گی، یزید تیرے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یزید نے فضہ کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرات گرامی، ایک قید خانے کے اندر ڈالا گیا ان تمام اسیران اہل بیت کو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے اسی کے اندر، امام زین العابدین ہے اسی کے اندر۔ امام زین العابدین نے ایک دن دیکھا حضرت زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، حضرت امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں پیڑیاں تھیں، آئے زمین پہ کھسکتے ہوئے اپنی پھوپھی زینب کے پاس میں آ کر کے پوچھا پھوپھی زینب آج تک ہم نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تب حضرت زینب نے فرمایا بیٹا یزید کے یہاں سے جو کھانا ہمارے لیے آتا ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے پورا نہیں ہوتا، بیٹا ہم اپنے پیٹ کو نہیں کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ بیٹا آج 40 دن ہونے جا رہے ہیں لیکن میرے لال آج تمہاری پھوپھی کے پیٹ میں ان کا ایک دانہ بھی نہیں گیا ہے۔ حضرات گرامی اللہ اللہ، یہ وہ گھرانہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ مقدس گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر، جس گھرانے کے بارے میں مفتی اعظم نے فرمایا تھا، مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ تمام شاہو گدا پل رہے ہیں اس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے۔ حضرات گرامی، اب امام زین العابدین کو یزید نے بلایا، بلانے کے بعد میں کہا کہ آپ اپنی شرطیں بتائیے، میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، آخری بات بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ میرے بابا کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دے، کہا دوسری یہ کہ آج جمعے کا دن ہے، خطبہ پڑھنے کے لیے مجھے اجازت دے، تیسری یہ کہ میرے قافلے کو مدینہ منورہ حفاظت کے ساتھ پہنچا۔ حضرات یزید بولا کہ میں تمہارے بابا کے قاتلوں کو تو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی اپنے اوپر جرم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ شمر سے پوچھا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ عمر ابن سعد سے پوچھا، بولا میں نے نہیں کیا۔ خولی سے پوچھا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ سب انکار کر رہے تھے۔ یزید نے کہا کہ ایسے تو پتہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ میں تو دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، یہی لوگ انہی لوگوں نے شہید کیا ہے، اب یہ لوگ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ شرط تمہاری پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسری بتائیے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ، میں دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا یہ کام ہو جائے گا۔ اب نبی کا شہزادہ منبر نور پہ کھڑا ہے، خطبہ دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، پوری نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا بتا مدینے والے مصطفیٰ تیرے نانا ہیں یزید کے میرے نانا ہیں؟ اس نے کہا تمہارے نانا ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی نانا کے نواسے کو تو نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کروایا ہے۔ یزید اس کا جواب تو قیامت کے دن کیا دے گا؟ تمام نمازی یزید کی طرف سے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ یزید نے سوچا کہ یہ لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے، مؤذن سے کہتا ہے خطبے کی اذان پڑھ۔ مؤذن نے خطبے کی اذان پڑھی، اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو امام زین العابدین فرماتے تجھے اسی نام کا واسطہ دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جا۔ مؤذن خاموش ہو جاتا ہے، پھر آپ ایسی فصیح و بلیغ تقریر کرتے ہیں کہ ہر نمازی کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یزید سمجھا کہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے، ڈانٹ کے بولا اذان کیوں نہیں پڑھتا؟ مؤذن نے اذان پڑھی۔ یزید نے نعمان ابن بشیر جو اس وقت کوفے کے حاکم تھے، جنہیں معزول کر کے ابن زیاد کو یزید نے وہاں پر بھیجا تھا، یزید نے انہیں بلایا اور 30 یا 40 لوگوں کا حفاظتی دستہ دیا اور کہا کہ اس قافلے کو مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچا کر کے آؤ۔ اب یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا ہے۔ 40 دن کے بعد روایت میں آتا ہے یہ قافلہ میدان کربلا کے قریب سے گزر رہا تھا۔ جب میدان کربلا کے قریب سے یہ قافلہ پہنچا، دیکھا تو تمام شہداء کے جسموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا 40 دن کے بعد بھی کہ جیسے ان کے سر کو ابھی قلم کیا گیا ہے، ان کے جسم کو ابھی شہید کیا گیا ہے، خون ٹپک رہا تھا۔ امام زین العابدین نے تمام شہداء کے سروں کو
تمام سروں کو شہداء کے جسموں کے ساتھ میں دفن کیا میدان کربلا میں۔ ایک یہ روایت ملتی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ کوفے کے برابر میں ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے ان جسموں کو وہاں پر دفن کیا۔ حسین کے سر کے بارے میں یہ آیا ہے، روایتوں میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حسین کے سر کو امام حسین کے جسم پاک کے ساتھ کربلا میں دفن کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے آپ کے سر کو قاہرہ میں ایک جگہ ہے وہاں دفن کیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ کے سر کو مدینہ منورہ جنت البقیع شریف میں حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ تین روایتیں ملتی ہیں۔ اب یہ قافلہ مدینے آ رہا ہے، اللہ اکبر، کس شان سے آئے تھے، کس شان سے آئے ہیں۔ مدینے سے جب چلے تھے تو کس شان سے چلے تھے، آج مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو کس شان سے داخل ہو رہے ہیں۔ امام حسین کے ایک سوتیلے بھائی تھے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ، یہ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے۔ امام حسن کے ایک بیٹے مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے جو حضرت سغرا کے شوہر تھے۔ حضرات میں تاریخ بتاتا ہوا چل رہا ہوں، آپ یہ مت دیکھیے کہ وقت زیادہ ہو جائے، کبھی کبھی موقع ملتا ہے تاریخ سننے کا۔ حضرات اب یہ مدینہ منورہ میں قافلہ پہنچنے والا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، جب کسی نے یہ خبر کر دی کہ وہ قافلہ امام حسین کا جو کربلا کے لیے روانہ ہوا تھا وہ قافلہ واپس آنے والا ہے، سغرا بے چین تو پہلے ہی سے تھی، سغرا بے قرار تو پہلے ہی سے تھی اپنے گھر والوں کے حالات جاننے کے لیے۔ جب سنا کہ قافلہ آنے والا ہے بے چین ہو گئی۔ محمد بن حنفیہ مدینے کے باہر آ گئے۔ بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی کی محبت الگ ہوتی ہے، بھائی کا پیار الگ ہوتا ہے۔ آئے مدینے کے باہر، دیکھا تو اسیران اہل بیت کو اس حالت کو دیکھ کر کے محمد بن حنفیہ کے جسم میں جو خون حیدری تھا وہ جوش مارنے لگا۔ سیدھا یہ قافلہ امام زین العابدین ساتھ میں ہے، نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتا ہے، نانا مصطفیٰ کے مزار پاک پہ یہ قافلہ پہنچا۔ وہ امام زین العابدین جنہوں نے ابھی تک اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، وہ حضرت زینب جنہوں نے اپنی زبان سے اب تک کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، نانا مصطفیٰ کے مزار سے لپٹ گئے۔ نانا جس نواسے کو آپ اتنا پیار کیا کرتے تھے، جس نواسے کو آپ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جس نواسے کو آپ اپنے کلیجے سے لگایا کرتے تھے، اسی نواسے کو آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کا مزار مقدس تھرتھرا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت سغرا اپنی پھوپھی زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، کبھی اپنی ماں شہربانوں کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں میرے بھائی علی اصغر کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو، میرے بھائی علی اکبر کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو، میرے بھائی قاسم کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو۔ پورا قافلے کے گلے لگ لگ کے حضرت سغرا پوچھ رہی تھی۔ رات وقت گزرتا چلا گیا، یزید کے ظلم کا بازار ابھی تھما نہیں تھا۔ اس ظالم نے ایک لشکر ایسا بھیجا جس نے مدینے پہ حملہ کرا، جس نے مکے پہ حملہ کیا۔ مدینے کی پاک باز پاک قینت ہستیاں جن کی پارسائی کی قسم یاد کی جائے، ان کے ساتھ میں ظالم نے 3 دن تک اپنے لشکریوں کو حلال رکھا۔ حضرات اس ظالم نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرایا جس میں خانہ کعبہ کا غلاف جلا، لیکن ظالم نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین، ظالم نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین، وہ جانتا نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، گھڑی گزرتی چلی گئی۔ ایک نوجوان اٹھا تھا جس کا نام مختار سقفی تھا، اٹھا، اٹھنے کے بعد میں اس نے مدینہ منورہ آیا، حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے پاس آیا، بولا میں حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ محمد بن حنفیہ بولے میں تیرے ساتھ ہوں۔ آئے امام زین العابدین کے پاس میں، خلافت کو لے کر کے آپس میں معاملہ ہو گیا تھا۔ محمد بن حنفیہ کہتے تھے میں تمہارا چچا ہوں، میں مصلی پہ کھڑا ہوں گا۔ امام زین العابدین فرماتے کہ میں کھڑا ہوں گا۔ جب یہ بات زیادہ بڑھ گئی تو حجر اسود خانہ کعبہ کے پاس میں یہ پہنچے دونوں، کہا کہ فیصلہ حجر اسود کرے گا، وہ پتھر جو جنت سے آیا تھا، کہا حجر اسود جس کے لیے کہہ دے گا کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے وہی کھڑا ہوگا۔ امام زین العابدین نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کعبے کا طواف کر کے محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اے حجر اسود بتا اب امامت کا حقدار کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا حجر اسود سے۔
امام زین العابدین سامنے کھڑے ہوئے، فرمایا بتا حجر اسود امامت کا حقدار کون ہے؟ تو حجر اسود سے آواز آتی ہے کہ اس دنیا میں حضرت فاطمہ کے بیٹوں سے زیادہ بڑھ کر مرتبہ کسی کا نہیں۔ بے شک اور امام زین العابدین جو تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بیٹے تھے، سگے بیٹے تھے، اس لیے وہ امامت کا حق انہی کا بنتا تھا۔ حضرات، مختار سقفی نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا۔ المختصر یہ محمد بن حنفیہ اس کے ساتھ ہو گئے، امام زین العابدین سے اجازت لینے کے لیے آیا۔ امام زین العابدین بہت صبر کرنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ظالم چھپ جائیں گے، اپنے گھروں میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے، تو آپ کیسے ان سے بدلہ لیں گے؟ تب اس مختار سقفی نے کہا تھا حضور اگر وہ پہاڑوں میں بھی چھپ جائیں گے تب بھی نکال کر کے ماروں گا، اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے تب بھی نکال کر کے ماروں گا۔ اس مختار سقفی نے ایک لشکر تیار کیا، اور یزید تو مر چکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 22 سال عمر میں چھوٹا تھا یہ یزید۔ یہ سن ہجری 25 میں پیدا ہوا، امام حسین سن ہجری 4 میں پیدا ہوئے تھے، بہت چھوٹا تھا عمر میں امام حسین سے۔ یزید تو مر چکا تھا، 38 سال کی عمر تقریباً اس کی ہوئی ہے، 38 سال کی عمر ہی میں اس دنیا سے چلا گیا ظالم، لعنت لے کر کے اپنے سر پہ، اپنے اوپر۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، مختار سقفی اٹھا تھا، اس نے عمر ابن سعد کو قتل کرایا، اس نے ہرملا کو بلایا، ہرملا کو پکڑوایا، پکڑوانے کے بعد اپنے لشکریوں سے کہا کہ جس کا نشانہ سب سے زیادہ تیز ہو تیر چلانے میں وہ میرے سامنے آئے۔ ایک آیا، بولا میرا نشانہ بہت اچھا ہے، اس نے کہا کہ اس کے تیر ایسا مارنا کہ جہاں اس کے حلق پہ لگ کر کے پار نکل جائے۔ اس نے ایسا ہی تیر مارا، ہرملا کے حلق سے نکل کر کے پار نکل گیا۔ حضرات گرامی، اس مختار سقفی نے خولی کو پکڑنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے، یہ ظالم گھر کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی تو پہلے ہی سے اس سے ناراض تھی، اس کے خلاف تھی، لیکن جب مختار کے آدمی آئے گھر کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا، بولا بتانا مت۔ تو اس کی بیوی سے ان لوگوں نے پوچھا کہ کہاں ہے خولی؟ تو اس کی بیوی نے منہ سے تو کہہ دیا مجھے نہیں پتا، لیکن اشارے سے کہہ دیا کہ گھر کے اندر ہے۔ پکڑ کے لے گئے، ظالم کو قتل کرا، عمر ابن سعد کو قتل کرا، خلی کو قتل کرا۔ ایک لشکر بھیجا چھوٹا سا، اس نے جو ہے ابن زیاد کو جا کر کے قتل کرا۔ جو بھی اس نے پوچھ کر کے جن جن نے امام حسین کی شہادت میں حصہ لیا تھا، اس نے چن چن کر کے مدینہ منورہ سے امام زین العابدین سے اجازت لے کر کے اس نے چن کر کے ان لوگوں کو قتل کرا دیا تھا۔ امام حسین کا لہو رنگ لایا، امام حسین کا خون رنگ لایا۔ اس نے تو سوچا تھا یزید نے کہ اب کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے۔ تاریخ کربلا سے پہلے، یزید نام برا نہیں ہے، معنی بہت اچھے ہیں اس کے، لیکن تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے۔ جب کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا، آپ مجھے بتا دو کسی کا نام یزید رکھا گیا؟ کسی کا نام یزید نہیں رکھا گیا۔ اور میرے آقا حسین کا نام آج گھر گھر میں ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، کوئی علی حسین ہے، ہر جگہ حسین کے نام لینے والے ہیں، آج ہر جگہ حسین کا نام ہے۔ حضرات، مختار سقفی نے بدلہ تو لیا، لیکن آخر میں یہ ظالم بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کرا ہے، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں خدا ہوں۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ نبی ہونے کا جب اس نے دعویٰ کیا تو اسے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے قتل کیا۔ حضرات، یہ تاریخ کربلا ہے۔ امام زین العابدین کی ایک بات سن لو۔ امام زین العابدین جب مدینہ واپس آئے تھے تو آپ نے 2 کام مدینے میں کیے تھے، ہو سکے آپ اس پہ عمل کیجئے گا۔ 2 کام مدینے میں امام زین العابدین نے کیے۔ ایک کام تو یہ کہ آپ نے ایک مدرسہ کھولا تھا، اس مدرسے میں بیٹھ کر کے آپ حدیث پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کام امام زین العابدین نے یہ کیا تھا کہ آپ نے ایک لنگر خانہ کھولا تھا۔ لنگر پہ جو بھی غریب آتا، بھوکا آتا، پیاسا آتا، آپ اسے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص ایسا آیا جسے امام زین العابدین نے دیکھ کر کے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا اپنے غلام سے کہ اسے
کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اسے ٹھنڈا پانی پلایا گیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے حسین کے بیٹے نے پہچانا نہیں۔ اس ظالم نے دوسرے دن پھر آ کر کے وہیں کھانا کھایا، پھر اچھا کھانا کھلایا گیا، اسے اچھا پانی پلایا گیا۔ تیسرے دن پھر آ جاتا ہے کھانے کے لیے، بولا بہت اچھا موقع ہے، علی کا بیٹا پہچان ہی نہیں رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ تیسرے دن پھر کھانا کھایا، پھر پانی پیا ٹھنڈا۔ تیسرے دن پوچھتا ہے ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھے پہچان بھی لیا کہ میں کون ہوں کھانا کھانے والا؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا تھا ظالم میں تجھے کیسے فراموش کر سکتا ہوں، میں تیرا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ بتائیے میں کون ہوں؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا تھا ظالم تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا تھا، تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا کے اوپر برچھی کا بار کیا تھا۔ اس ظالم سے امام حسین کے لاڈلے امام زین العابدین کے غلام نے کہا تھا کہ اجازت دے دو میں اس کا سر ابھی قلم کر دوں، ابھی بدلہ پورا ہو جائے گا۔ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ارے اسے قتل مت کرو، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالم ہے، ظالم یہ اس کا ظلم تھا جو اس نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، ہر مقام پہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، ہر مقام پہ ہمیں استقامت کا پیغام دیتا ہے، ہر مقام پہ ہمیں صبر سے کام لینے کا حکم دیتا ہے۔ امام زین العابدین سے اس ظالم نے کہا تھا کہ آپ کو قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر دیجئے، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے قتل کیجئے، مجھے کسی اور کے ہاتھوں سے قتل مت کرائیے۔ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ظالم تجھے مارنا ہوتا تو پہلے دن ہی میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن یاد رکھ اس نے کہا جب مجھے پہچان لیا تھا تب آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا، آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ظالم جب ہم تیرے یہاں پر گئے تھے تو تو نے جو ہمارے ساتھ میں سلوک کیا تھا، جو ہمارا کھانا بند کیا گیا تھا، جو ہمارا پانی بند کیا گیا تھا، وہ تمہارے مشورے سے کیا گیا تھا۔ ارے جب ہم تیرے یہاں مہمان بن کے گئے تھے تو وہ تیری مہمان نوازی تھی جو تو نے ہمارے ساتھ میں کی ہے۔ آج تو ہمارے نانا کے مدینے میں آیا ہے، آج تو ہمارے نانا کے شہر میں آیا ہے، آج تو ہمارے نانا کے مقدس دیار میں آیا ہے۔ ارے دیکھ لے ہم نبی کے گھر والے ہیں، دیکھ لے ہم نبی کی آل ہیں۔ جب ہم تیرے یہاں گئے تھے تو جو تو نے ہم پہ سلوک کیا، ہمارا کھانا پانی بند کیا، ہمارے خاندان کو شہید کیا، جو تیری مہمان نوازی تھی، آج تو ہمارے یہاں پر آیا ہے، یہ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے، یہ پانی پلا رہے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے، خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے، اللہ اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں اس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں نعمتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، شہرتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں۔ اس دربار کا پیغام یاد رکھو، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوتی ہے، حسین کی زندگی نماز پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں دو پیغام ملے نبی کے گھرانے سے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور نماز کی پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ حسین کے غلام ہو، حسین کی یاد مناؤ تو جائز طریقے سے مناؤ، حسین سے محبت کرنے والے ہو، حسین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہو۔ میرے آقا حسین نے نماز کی پابندی کی ہے، تم بھی نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دو کہ ہمارے آقا حسین نے میدان کربلا میں سجدے کو نہیں چھوڑا تھا، آج ان کے غلام یہاں پر نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک سبحان یہ حسین کا پیغام ہے، حسین کا پیغام یاد رکھو۔ میں یہ بات اپنی ہر تقریر میں یہ کہتا ہوں، میرے آقا حسین کی عظمت بڑی ہے، میرے آقا حسین کی شان بڑی ہے۔ ظالم یزیدیوں نے تو یہ سمجھا تھا حسین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، حسین کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، حسین کا کوئی چرچا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا حسین کی شان تو یہ ہے کہ کل بھی حسین کا ذکر
ذکر ہو رہا تھا، آج بھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے سورما دنیا میں آئے ہیں، فرعون بھی اس دنیا میں آیا ہے، نمرود بھی اس دنیا میں آیا ہے، شداد بھی اس دنیا میں آیا ہے، حامان بھی اس دنیا میں آیا ہے، ابو جہل بھی اس دنیا میں آیا ہے، ابو لہب بھی اس دنیا میں آیا ہے، عتبہ بھی اس دنیا میں آیا ہے، اور یزید بھی اس دنیا میں آیا ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتا دو، نہ تو فرعون کے رونے پہ مرنے پہ کسی نے آنسو بہائے ہیں، نہ تو نمرود کے مرنے پہ کسی نے آنسو بہائے ہیں، نہ ابو جہل کے مرنے پہ کسی نے آنسو بہائے ہیں، نہ یزید کے مرنے پہ کوئی رویا ہے۔ ارے یزید کے مرنے پہ نہ کوئی رویا ہے نہ کوئی روئے گا، اور نہر فرات کے کنارے پہ شہید ہونے والے حسین پر آج بھی کائنات کا ذرہ ذرہ آنسو بہا رہا ہے، آج بھی کائنات کا ذرہ ذرہ یاد کر رہا ہے۔ نہ تو فرعون کو کوئی یاد کر رہا ہے، نہ تو نمرود کو کوئی یاد کر رہا ہے، نہ تو ابو جہل کو کوئی یاد کر رہا ہے، نہ تو یزید کو کوئی یاد کر رہا ہے۔ اور میرے آقا حسین کی شان تو یہ ہے کہ آج کرتلا میں مسلمان یاد کر رہے ہیں، فتح گنج میں مسلمان یاد کر رہے ہیں، پوری دنیا میں حسین کا نام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین کے نام لیوا زندہ ہے، حسین کے چاہنے والے زندہ ہیں، نہ گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، ہر رنگ میں ہے چاہنے والے حسین کے۔ تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی جب تک رہیں گے یہ چاہنے والے حسین کے۔ اس لیے میں یہی عرض کروں گا، حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری صداقت کو سلام، حسین تیری رفعت کو سلام، حسین تیرے مقام کو سلام، حسین تیری صداقت کو سلام، حسین تیری عدالت کو سلام، حسین تیری سخاوت کو سلام، حسین تیری شجاعت کو سلام، حسین تیری سیادت کو سلام، حسین تیری لیاقت کو سلام، حسین تیرے وقار کو سلام، حسین تیرے عزم کو سلام، حسین تیرے استقلال کو سلام، حسین تیرے استحکام کو سلام، حسین تیرے کردار کو سلام، حسین تیرے کیریکٹر کو سلام، حسین تیرے اقوال کو سلام، حسین تیرے افعال کو سلام، حسین تیرے اعمال کو سلام، حسین تیری ہر ادا کو سلام، حسین تیرے گھر والوں کو سلام، حسین تیرے اہل خانہ کو سلام، حسین تیری بہن زینب کو سلام، حسین تیرے میدان کربلا میں آنے کو سلام۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے۔ خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نظام کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، مولا میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔